نواز شریف نے سعودی عرب جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ بھی پڑھنے کو ملا ہے کہ نواز شریف کی سعودی شاہی خاندان سے ملاقاتیں بھی طے ہو گئی ہیں۔ سو کیا پاکستان میں نواز شریف کے لیے پھر کوئی جگہ بنائی جا رہی ہے؟ ماضی کی طرح پھر عرب ممالک شریف خاندان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں عمیر خالد صاحب، میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا، عقل مندوں کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں۔ عالم اسلام پورا اور پاکستان آج اگر اس حالت میں ہے تو یہی وجوہات ہیں، اس سے زیادہ مجھے کہنا مناسب نہیں ہے۔ وہ یہ بات پرائم منسٹر نے بھی کی ہے آج کل ہی کہ کچھ لوگ، کچھ ممالک، لوگ نہیں، مجھے بھی فائنانس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو باقیوں کو بھی کرتے رہے۔ اور اس میں پرائم منسٹر نے یہ واضح کیا ہے کہ ہمارے چونکہ سفارتی تعلقات وغیرہ بگڑ سکتے ہیں، خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے میں ان کا نام نہیں لے سکتا۔ تو اگر پرائم منسٹر نام نہیں لیتا تو مجھے بھی نہیں لینا چاہیے، مناسب نہیں لگتا۔ باقی وہ کیا ہے پنجابی کا محاورہ، آپ کا تعلق گجرات سے ہے، آپ کو تو پتہ ہوگا، پنجابی کا محاورہ سنا ہوگا آپ نے، اس بگول تو کچھ نہ پول۔ عالم اسلام اگر یہاں پہنچا ہوا ہے اور ان کی جو ایٹمی طاقت، اسلام کا قلعہ پاکستان، اگر اس طرح جو بچے پیدا بھی نہیں ہوئے اگر گر بھی پڑے ہیں تو ظاہر ہے کوئی تو کرتوت ہمارے کالے اس طرح کے ہوں گے نا، کوئی اس طرح کے دھندے کاروبار ناپسندیدہ چلتے ہوں گے، باقی مجھے نہیں پتہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ فرزند شرجیل صاحب ہیں شیخ پورہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان لاہور کے دورے پہ آئے، میڈیا کے کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پنجاب کی کارکردگی جانچنے نہیں بلکہ سینٹ انتخابات کے لیے جوڑ توڑ کرنے لاہور پہنچے، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرزند صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جوڑ توڑ پولیٹکس کا حصہ ہے، سینٹ ایک اہم ادارہ ہے، اور اگر اس کے لیے وہ جوڑ توڑ کے لیے بھی پرائم منسٹر آیا ہے تو اس میں خبر والی بات کوئی نہیں ہے۔ آپ نے جگہ میڈیا کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے، وہ والی صورتحال ہے۔ میڈیا نے کوئی نہ کوئی مرچ مسالہ، اور پھر ایک نیا ڈائمنشن ہے کہ جی ٹھیک ہے وہ پنجاب کی پرفارمنس دیکھنے نہیں آ رہا ہے سینٹ کا، تو اگر یہ ہے بھی تو اس میں کون سی خبر والی بات ہے اور اس پہ کیسا تبصرہ درکار ہے؟ سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، اس کی تیاریوں کا حصہ ہے تو وہ ٹھیک ہے، تو پارٹ آف دا پیکیج، تو اس میں تو کوئی پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے، یہ روٹین کا کام ہے، اگر کیا ہے پرائم منسٹر نے تو کرنا چاہیے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے کہ براڈ شیٹ کمپنی کے سی ای او نے پاکستانی یوٹیوبرز کو انٹرویو دے کے واضح الفاظ میں کہا کہ عمران خان دیانتدار شخص ہے، ایک روپے کا بھی مالی بدعنوانی میں ملوث نہیں، میں اپنی دولت کا ایک ڈالر عمران خان پہ خرچ کر سکتا ہوں، تو عمران کا موازنہ نواز شریف اور زرداری سے کرنا درست نہیں۔ تو حسن صاحب غیر ملکی عمران خان کی تعریف کرتے ہیں جبکہ پاکستانی سیاستدان انہیں سلیکٹڈ اور ڈمی۔ پہلی بات تو یہ ہے، سوال ہے یہ جنید اکبر ساکھوا، میں بتانا بھول گیا، یہ جرمنی میں رہتے ہیں، تعلق ان کا لاہور سے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سلیکٹڈ اور ڈمی، اس کا تعلق دیانتداری اور بددیانتی سے نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ یہ پولیٹیکل ٹرمنالوجی ہے، اس میں جو دیانتدار یا بددیانت ہونا تو کوئی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ سلیکٹڈ ہونا بالکل اور بات ہے، وہ کچھ اور معنوں میں یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ڈمی قرار دینا وہ بالکل اور معنوں میں۔ ہاں باقی اس وقت مجھے یہ باقاعدہ مکروہ اور قابل نفرت لگتے ہیں جب یہ عمران کے بارے میں اس کو مالی طور پہ اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جو بات آپ کر رہے ہو نا کہ پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں، تو یہ بات تو 22-24 سال پہلے میں کہتا تھا کہ یہ بددیانت ہیں، بے ایمان ہیں، اور پھر ایک فیز آیا جب میں نے عمران خان کو بہت صحیح معنوں میں بہت زیادہ کرٹیسائز کیا، لیکن اس زمانے میں بھی میں نے عمران کی فائنینشیل ہائیجین، اس کی مالی دیانتداری پہ کبھی انگلی نہیں اٹھائی، اور میں نے بلکہ ایک آدھ بار تو میں اس حد تک بھی چلا گیا کہ میں شاید اپنی قسم نہ کھا سکوں، حالانکہ میں نے بھی کبھی زندگی میں جھک نہیں ماری
لیکن میں عمران کے لیے تو میں قسم اٹھا سکتا ہوں، یہ دنیا جانتی ہے، اور پاکستانی بھی اگر کوئی بندہ منافق نہ ہو، گندا نہ ہو، غلیظ نہ ہو، ناپاک نہ ہو، اور بالکل ہی اس کا ضمیر مرا ہوا نہ ہو، تو وہ اس طرح کی بات عمران کے بارے میں. باقی جو دو لوگ ہیں، آپ 27-28 سال کی تاریخ ہے میری کالم نگاری کی، اٹھا کے دیکھ لیں. شریف اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ بیسیکلی، حالانکہ اس زمانے میں زرداری صاحب وہ فرنٹ پہ نہیں تھے، بے نظیر بھٹو ہوا کرتی تھی، تو میں تو کہتا تھا کہ ایک لوٹ مار کا، استحصال کا جاگیردارانہ اور زنانہ چہرہ ہے، ایک لوٹ مار کا صنعت کارانہ اور شہری چہرہ ہے. ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، پتہ نہیں کتنا کالم. ان کی بددیانتی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اگر کسی کے دل پہ قفل نہیں لگے ہوئے اور اس کا ضمیر مکمل طور پہ مردہ نہیں ہو چکا، تو وہ اندھے کو بھی نظر آتا ہے ان لوگوں کا. میرے تو آرگومنٹس میں دے دے کے تھک گئے ہوں کہ بھئی یہ جو ان کے والد تھے شریف صاحب، یہ 7 بھائی تھے، ایمیکیبلی ان میں فیصلہ ہوا، بٹوارا ہوا، باقیوں نے بھی ترقی کی، انہوں نے بھی کی، باقیوں نے ہول ٹائم کاروبار کیا، انہوں نے ہول ٹائم پالیٹکس کی. ان کی ہزاروں نہیں لاکھوں گنا ان کی گروتھ ہے. جو باقی بھائی ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک چلتے رہے، لیکن ان کی گروتھ نیچرل ہے، ان کی ان نیچرل، کیونکہ ان کا اصلی کاروبار ہی سیاست تھا. سیاست ہی ان کی صنعت ہے، سیاست ہی ان کی تجارت ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، ایک جملہ ہے، میں 20 بار لکھ چکا ہوں کہ پاکستانی سیاست ہے ہی یہ: دولت کے ذریعے طاقت حاصل کرو، طاقت کے ذریعے پھر دولت بناؤ. یہ جو ایک شیطانی چکر ہے، ابلیسی چکر ہے، یہ مین سٹریم پارٹیز کی تو پہچان ہی ہے. عمران ڈیفینیٹلی پہلا آدمی ہے. اب نالائق ثابت ہوتے ہیں، ڈیلیور نہیں کر پاتے، وہ ایک اور کہانی ہے. کمپٹنس کتنی ہے، وہ ایک اور کہانی ہے. میں تنگ آیا بیٹھا ہوں، میں لاہور کے بارے میں گندگی کے ڈھیروں کا سن کے تنگ آ گیا ہوں. اور میں سوچتا ہوں کہ اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے نا. اکانومی سنبھالنا ہے، اکانومی جس کو برباد کر گیا نواز شریف، برباد کر گئی پیپلز پارٹی اس ملک کی اکانومی، یہ وہ کھا گئے، مان لیا. وہ لاہور میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہیں، اس میں کون سی سائنس ہے؟ اگر یہ انکمپٹنٹ، نالائق، نکمے، نکارے ثابت ہوتے ہیں وہ اور بات ہے. لیکن جہاں تک عمران کی ذات کا تعلق ہے، وہ بدیانتی کا تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کمپٹنس دیکھ لیں گے، اور 1-2 سال میں سامنے آ جائیں گے.